ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے استخارہ کے متعلق چند گزارشات کروں گا۔ بہت ساری کالیں آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں استخارہ کرنے کا کوئی آسان سا طریقہ بتا دیں یا استخارہ کر دیں۔ تو پہلی بات یہ ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ استخارہ جو ہے وہ خود کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ خود بندہ اپنی ذات کے لیے استخارہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ کس کام کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا مقصد ہے۔ آپ دیکھیں کہ بندہ کوئی موٹر سائیکل لیتا ہے یا سوچتا ہے تو اس وقت بندہ مشورہ کرتا ہے کہ یار کون سی موٹر سائیکل لی جائے، کون سا ماڈل لیا جائے اور کس طرح کی لی جائے۔ بندہ رائے لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے۔ جو موٹر سائیکل مکینک ہے یا کوئی پرانی موٹر سائیکل لینے کے لیے جب جاتا ہے تو اس بندے سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے تاکہ میں کسی مکینک سے مشورہ کر لوں، اگر کوئی دوست ہے، اپنا ہے، قریبی ہے، اس کے ساتھ میں مشورہ کر لوں، پھر میں آپ کے ساتھ سودا طے کروں گا۔ اسی طرح کہ کار لینے کے لیے جاتا ہے، کوئی اور بڑی گاڑی لینے کے لیے جاتا ہے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے جاتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بھی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں تو لینے کے لیے جاتا ہے، تو پھر اس وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی سے رائے لے لوں، مشورہ لے لوں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے اور میں ایک سوچ سمجھ کر فیصلہ کروں تاکہ مجھے بعد میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اگر آپ استخارہ کر لیں تو استخارہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا مقصد ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں لوگوں سے مشورے کرتے ہیں تو اسی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی مشورہ کرنا ہے کہ اے اللہ میرے لیے رہنمائی فرما دیجیے، میرے لیے آسانی فرما دیجیے اور مجھے آگاہ کر دیجیے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ چیز خریدوں یا نہ خریدوں۔ تھوڑا عرصہ پہلے میرے چچا کا ایک بیٹا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں نے ایک موٹر سائیکل لینا ہے، غالباً 2015 یا 16 کی بات ہے۔ اس وقت 1,07,000 کے قریب 125 موٹر سائیکل تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ موٹر سائیکل وہ صاحب حیثیت ہیں، یہ نہیں کہ وہ لے نہیں سکتے تھے، صاحب حیثیت ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے ان پر۔ تو انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ میں یہ بائک لینے لگا ہوں، تو آپ مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے لیے درست ہے کہ نہیں۔ تو جب ان کی والدہ نے استخارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے بیٹا درست نہیں ہے۔ تو 5 وقت کے وہ نمازی ہیں، نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ انہوں نے آج تقریباً 2015 سے لے کر آج تقریباً 2024 ہو چکا ہے، 9 سال کا تقریباً عرصہ بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے زندگی میں اب یہ موٹر سائیکل نہیں لینی کیونکہ استخارہ درست نہیں آیا تھا، اور استخارہ بھی میرے لیے میری والدہ نے کیا تھا۔ یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ استخارہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا چاہیے، تو وہ پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد اصل یہ تھا کہ حالانکہ وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ فرض تو نہیں ہو گیا کہ وہ نہ لے، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے شرعاً اسے کہ وہ نہ لے، لیکن اس نے کہا میری والدہ نے اللہ سے جب مشورہ کیا ہے
تو اب میں زندگی میں یہ موٹر سائیکل نہیں لوں گا، کوئی اور لے لوں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہر کام کے لیے مشورہ کرنا چاہیے۔ لوگوں سے بھی ہم مشورہ کرتے ہیں، تو جو قادر ہے، جو انک علی کل شیء قدیر ہے، جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، وہ اللہ تعالی جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہی مشورہ نہ کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں، کوئی موٹر سائیکل لینا ہے، کار لینی ہے، کوئی اور ٹریکٹر لینا ہے، کوئی بڑی گاڑی لینی ہے، کوئی فیکٹری بنانی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی تجارت کرنی ہے، دکان بنانی ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، تو اس سے پہلے آپ ضرور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور آگاہی فرما دیں گے۔ ایک استخارہ ہے جو ایک بزرگ کا بتایا ہوا ہے، غالباً حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ استخارہ ان کا بتایا ہوا ہے، اور میں خود بھی زیادہ یہی استخارہ کرتا ہوں، اور اسی طرح ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ بھی اسی استخارے کو کرتے ہیں، جو استخارہ ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا مقصد ہے۔ کوشش کی جائے خود استخارہ کیا جائے، اگر خود استخارہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر اپنے ایسے قریبی بندے سے کہا جائے جس کے دل میں آپ کے لیے کوئی ذرہ برابر بھی ایسی دل میں بات نہ ہو، جس طرح والدین ہیں۔ اور والدین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں والدین کی دعا کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اسی طرح والدین جو ہیں، اگر ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، دو بیٹے ہیں، دو بیٹیاں ہیں، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، 10 بچے ہیں، تو وہ ایسے ہی 10 بچوں سے محبت کرتے ہیں جیسے ایک سے بندہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ ملاوٹ نہیں رکھتے۔ والدین کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خالص بنایا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اتنے مخلص ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مثال بھی دی کہ جس طرح ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، میں اس سے 70 گنا بڑھ کر اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، کہ ماں کی مثال دی تو اس میں بھی بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں یقیناً اپنی اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے، باپ کے دل میں بھی اپنی اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود کیا جائے، خود نہیں کر سکتے تو پھر والدین میں سے جو بھی موجود ہیں تو ان سے کہا جائے کہ وہ استخارہ کریں۔ دونوں موجود ہیں، اللہ سب کے والدین پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے، زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ جن کے والدین بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت، تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو والدین سے کہا جائے کہ والدین استخارہ کر دیں۔ اگر والدین نہیں ہے تو پھر زندگی کا ایک ساتھی ہے جسے بیوی کہا جاتا ہے، وہ بھی گھر کا فرد ہے، گھر میں رہتی ہے، آپ کے سارے گھر کی دیکھ بھال، بچوں کی خدمت، آپ کی خدمت، سارا کچھ اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو پھر آپ اپنی اہلیہ سے کہہ دیں، اگر شادی شدہ ہیں، کہ وہ استخارہ کر دیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ خود استخارہ کر لیں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا اور بندہ سوچوں میں پڑا رہے، میں فلاں سے کروا لوں، میں فلاں سے کروا لوں، میں 500 ادھر دوں گا، 1000 ادھر دوں گا، 2000 دوں گا، اور میں استخارہ کروا لوں گا۔ تو اس طرح استخارہ جو ہے میں تو مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی سے پیسے لے کر اس کے لیے استخارہ کیا جائے۔ ہاں، البتہ اگلا بندہ کو اپنا وقت دیتا ہے تو میں اس میں اختلاف بھی نہیں کرتا، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا کہ کسی کو پیسے دے کر یا لے کر استخارہ کیا جائے یا کروایا جائے۔ تو بہتر یہی کہ آپ خود استخارہ اپنے لیے کریں، ہر کام کے لیے استخارہ کریں۔ کوئی بھی چیز لینی ہے، کوئی بھی کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی تجارت کرنی ہے، کوئی بھی آپ نے کام کا آغاز کرنا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے
مشورہ ضرور طلب کریں۔ اب میں آپ کو استخارہ بتاتا ہوں جو ہمارے گھر والے بھی کرتے ہیں، میں خود بھی وہی استخارہ کرتا ہوں۔ تو استخارہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کر لینا ہے، باوضو ہو گئے، اچھے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، خوشبو لگا لیں اور خوشبو لگا کر اپنے آپ کو اکیلے کر لیں۔ میں تو زیادہ تر استخارہ کرتا ہوں صبح تقریباً اشراق کے وقت یا رات کو عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 2 ٹائم استخارہ جو ہے وہ میں خود کرتا ہوں، کیونکہ ہر بندے کی اپنی ترتیب ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ استخارہ کر لیں۔ وضو کر لیا، مصلی بچھا لیا، اب ایک چھوٹا سا برتن لے لیں اور مصلی کے دائیں جانب اس برتن کو رکھ لیں۔ اب چھوٹی چھوٹی 6 پرچیاں بنائیں اور پرچیاں بنا کر 30ویں پارے کی سورہ زلزال، اس سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ نے ان دونوں آیات کے آخری الفاظ جو ہیں 3 پرچیوں پر لکھ لینا ہے، خیرًا یرا، اور 3 پرچیوں پر لکھنا ہے شرًا یرا۔ اب آپ کے پاس پرچیاں ہیں، 6 پرچیوں کو بند کر لیا جائے۔ جو آپ نے مصلی کے ساتھ دائیں طرف جو آپ نے ایک پیالہ رکھا ہے، برتن رکھا ہے، اس برتن میں وہ 6 پرچیاں رکھ دی جائیں۔ اب بائیں جانب بھی ایک برتن رکھ لیں تاکہ اس طرف سے پرچی اٹھا کے ادھر لے کے جانی ہے، تاکہ وہ نیچے زمین پر یا مصلی پر نہ رکھی جائے۔ قرآن پاک کی آیات کے الفاظ ہیں تاکہ بے ادبی نہ ہو سکے، اس بات کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آپ نے 6 پرچیاں بنا لیں، دائیں جانب آپ نے رکھ لیں۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں استخارے کی نیت سے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، 2 رکعت مکمل کیے، سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ پھر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ ایک پرچی اٹھائیں دائیں جانب سے اور بائیں جانب کے برتن میں رکھ دیں جس میں پہلے کوئی پرچی موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ پھر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، اور پوری 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ پھر ایک پرچی دائیں جانب سے اٹھائیں اور بائیں جانب کی طرف دوسرے برتن میں رکھ دیں۔ اسی طرح درود شریف پڑھتے ہوئے پھر اسی طرح آپ نے 2 رکعت پھر نفل پڑھنے ہیں استخارہ کی نیت سے۔ پھر آپ نے 2 رکعت مکمل کیے، 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر آپ نے ایک پرچی دائیں جانب سے اٹھانی ہے اور بائیں جانب رکھ دینی ہے، پھر آپ نے ایسے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرنی ہے کہ اے اللہ میری رہنمائی فرما دیجیے، اے اللہ میرے لیے رستہ ہموار کر دیجیے اور مجھے آگاہ فرما دیجیے کہ میرے لیے یہ کام کرنا بہتر ہے کہ نہیں بہتر۔ آپ نے 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں 2 کر کے، ہر 2 رکعت کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، دائیں طرف سے پرچی اٹھا کر بائیں جانب رکھنی ہے۔ پھر آپ نے 6 رکعت مکمل کر لیے، پھر آپ نے دعا کرنی ہے اور دعا اسی نیت سے کرنی ہے، نوافل بھی اسی نیت سے پڑھنے کہ میرا فلاں کام ہے جو میں کرنے لگا ہوں، اے اللہ میرے لیے آگاہی فرما دیں کہ میں کروں یا نہ کروں۔ اب آپ نے جو دائیں جانب کی پرچیاں ہیں ان پرچیوں کو دیکھ لینا ہے۔ اگر تو خیرًا یرا 2 مرتبہ ہے اور شرًا 1 مرتبہ ہے تو آپ کے لیے اس کام میں خیر ہی خیر ہے۔ اسی طرح اگر شرًا زیادہ مرتبہ ہے، 2 مرتبہ ہے، خیرًا 1 مرتبہ ہے، صرف دائیں جانب کی پرچیاں چیک کرنی ہے تو پھر آپ کے لیے شر ہے، آپ اس کام سے رک جائیے۔
اسی طرح یہ استخارہ جو ہے آپ نے تقریباً 7 مرتبہ کرنا ہے. اگر تھوڑے سے تھوڑا بھی کرنا ہے تو آپ نے 3 مرتبہ اس استخارے کو کرنا ہے. آپ 7 دن تک، میں تو یہ سمجھتا بھی ہوں بہتر بھی یہی ہے، اور 7 مرتبہ کرنے کا حکم بھی ہے، تو آپ نے 7 مرتبہ ہی استخارہ کرنا ہے. پھر اس کام کو کرنا ہے جو کام آپ کرنے لگے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی رشتے کا مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے بھی استخارہ کر سکتے ہیں. میں یہی استخارہ جو ہے یہ تجویز کرتا ہوں تاکہ آسانی سے لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اس استخارے کو کر بھی لیا جاتا ہے. آپ نے 6 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور 3 پرچیوں پر شرعیں یارہ، 3 پرچیوں پر خیریں یارہ دائیں جانب پر آپ نے رکھ دی ہیں، اور 1 پرچی اٹھا کر بائیں جانب رکھنی ہے. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اسی طرح دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ دائیں جانب کی پرچیاں اٹھانی ہیں، دیکھ لینی ہے. خیر زیادہ ہے تو آپ کے لیے اس کام میں خیر ہی خیر ہے، شر ہے تو پھر آپ رک جائیے، اس کام میں شر ہے. یہ 7 دفعہ یہ آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ یہ مجرب استخارہ ہے، آزمودہ استخارہ ہے. میں خود بھی کرتا ہوں، میرے بڑے بھی کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے لیے آسانی فرمائے. جتنے مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. سب پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جتنے لوگوں نے دعا کا کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ انسانی شر، شیطانی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.